ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. بزنس ایتھکس کے سلسلے کا آج ہمارا 44واں لیکچر ہے. میں آپ کو گزارش کر دوں کہ ہم لاسٹ ٹائم جو بات ڈسکس کر رہے تھے پچھلے کچھ لیکچرز سے، دیٹ واز ڈسکریمنیشن اور ایتھکس آف ایڈورٹائزنگ تھی. اس کے اندر مختلف ہم نے نظریات ڈسکس کیے، مختلف تھیوریز ڈسکس کی. مین اس میں نام جو آتے ہیں وہ گلبرائتھ کے اور ہائیک کے آتے ہیں. During this course, we also came to know about certain regulations, جس میں سیلف ریگولیشنز بھی تھے کہ کس طرح سے کچھ اداروں نے اپنے ریگولیشنز بنائے ہیں کہ آپ ریشیل آسپیکٹس کی وجہ سے اور جینڈر کی بنیاد کے اوپر یا کسی کی مذہب کی بنیاد کے اوپر یا کسی کی ڈسیبلٹی کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو دی ایتھکس، جو ایڈورٹائزنگ کے ایتھکس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک چیز جو بہت سامنے آتی ہے اور جس کو فیمنسٹ جو ہیں ایتھسسٹ جو زیادہ جس کی طرف توجہ دلاتی ہیں، دیٹ از اکارڈنگ ٹو دیم دیٹ از دا رول، ڈسکریمنیٹری رول آف ویمن ٹو بی یوزڈ ایز سمبل ان دی ایڈورٹیزمنٹس فار سیلنگ دا تھنگس. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک سارٹ آف ڈیگریڈیشن ہے، جس کے بارے میں پھر اگین بہت سارے جو اس کے جو کاؤنٹر اس کے جو اسکول تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس طرح سے نہیں ہے. وی کنسیڈر دیم بوتھ ایز آن ایکول گراؤنڈس، اور اس کے لحاظ سے پھر دونوں کا ایڈورٹیزمنٹس میں آنا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وائی دیر از اے اسٹیریوٹائپ بیہیویئر ود دا لیڈیز، کہ صرف انہیں ہاؤس وائفس کے طور پہ کیوں دکھایا جاتا ہے، وائی ناٹ ان دا ادر فیلڈز آف لائف where they are very active rather proactive. تو ہم نے ایک بات جو جانی وہ یہ کہ جی کچھ پرنسپل ہیں جو یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے یا یہ جو اشتہار ہے یہ اکارڈنگ ٹو دی رولز آف ایتھکس یہ ان میں کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں، یا ایتھیکلی یہ ٹھیک نہیں. اس میں پہلا جو رول تھا وہ یہ تھا انٹینشنز، کہ جی انٹینشنز کیا ہیں. اس کمپنی نے اس کو بنایا کہ ان کی انٹینشنز اگر تو یہ ہے کہ جی ہم ایڈورٹائزنگ ایجنسیز فار بینگ ان ایتھیکل، تو اس میں بیسیکلی ان کا قصور نہیں ہے اگر ان کی انٹینشنز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. اسی طرح کسی چیز کو لکھنے کے لیے رائٹر جو ہے اگر اس کی انٹینشنز ایسی نہیں ہیں اور ماس صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس کی انٹرپریٹیشن ایسی ہوئی، ہم اگر اس کو کہیں کہ جی یہ ایتھیکلی تب کریں گے جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ واقعی انٹینشنز جو تھیں وہ خراب تھیں، تو پھر تو اٹس ایتھیکلی رانگ. 4 اصول اس کے علاوہ اور ہیں، ان کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. کس طرح سے ہم کسی چیز کے بارے میں، کسی اشتہار کے بارے میں، کسی سلوگن کے بارے میں، کسی ورڈز یا ان کا جو سیٹ ہے، یا کسی پکٹوریل یا کسی جو ویڈیو کے بارے میں، یا کسی بھی جو اس شعبہ سے ریلیٹڈ چیز ہے اس کے بارے میں ہم مزید جو 4 رول ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں. دوسرا اس میں جو اصول ہے جی ایڈورٹائزر ڈسیپشن میں دا انفارمنگ اور پرسویسو کریکٹر آف دی ایڈورٹائزمنٹ. بات ہے کہ 2 ہو سکتی ہیں پاسبلٹیز، کہ یا تو آپ کو انفارم کیا جائے کسی چیز کے بارے میں کہ جناب یہ ایک چیز ہے، اس کے بارے میں یہ انفارمیشن آپ کو دی جا رہی ہے، وہ تو پھر مقصد ہے کہ آپ کو ایک ریئل ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے اور آپ کو کسی چیز کے فیچرز کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے. اگر آپ کو پرسویڈ کیا جا رہا ہے، اگر آپ کو اکسایا جا رہا ہے زبردستی آپ سے یا سائیکولوجیکلی ایکسپلائٹ کر کے آپ کو اکسایا جا رہا ہے کہ آپ ایک چیز کو خریدیں، دیٹ از ایتھیکلی رانگ. فرض کیا ایک ایئر کنڈیشنر کے بارے میں آپ کو پوری انفارمیشن ایک ادارہ بہم پہنچاتا ہے کہ جناب اس کی جو کولنگ ہے وہ بہت اچھی ہے، اٹ از ویری گڈ سو فار ایز دی جو انوائرمنٹل ہیزرڈز ہیں ان کے لحاظ سے بڑا اچھا ایک یہ مشین ہے، اینڈ اٹ ہیز ویری لو کنزمپشن آف الیکٹریسٹی. Then it has timer, it has certain things like remote control, and you can
ہیو اے اسٹاپر، آپ ٹائم ایک نوٹ کر لیں، آٹومیٹیکلی یہ جو ہے خود بخود بند ہو جائے گا. لیکن اگر ایک خاص طریقے سے آپ کو کسی سمبولک طریقے کے ساتھ پرسویڈ کر کے آپ کو یہ مجبور کیا جاتا ہے، مجبور تو خیر اس کو نہیں کہہ سکتے ہم، آپ کو جو ہے قائل کیا جاتا ہے ایک نان ایگزسٹنگ طریقے کے ساتھ، ایک ورچوئل طریقے کے ساتھ، کہ آپ کو جو اکسایا جائے کہ جناب آپ اس کو خریدیں، اور ایک سیلیبریٹی آپ کو یہ آ کے کہتا ہے کہ جی، یا کہتی ہے کہ جناب یہ میری پسند ہے اس لیے آپ اس کو ضرور خریدیں، آپ بڑے سکون کی نیند سوئیں گے. تو یہ ایک تھوڑا سا پرسویڈ کرنے والی بات ہے، اس میں انفارمیشن کوئی نہیں ہے. تو جہاں پہ آپ انفارمیشن دیتے ہیں there is nothing against the ethics. تیسرا اصول میں جو ہے وہ یہ ہے and whether it creates irrational or injurious desires، یا پھر ایک ایسا اشتہار جو آپ کے اندر نامناسب قسم کی خواہشات جو ہے ان کو پیدا کر دے، آپ کے اندر ایک ایسی وانٹس پیدا کر دے. مثلا آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اینڈ آپ کو یہ obsession ہو جاتا ہے کہ میں نے یہی چیز خریدنی ہے، چاہے آپ کی قوت خرید ہے یا نہیں ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ میری ایک پسندیدہ شخصیت نے مجھے یہ کہا ہے اس لیے میں نے یہ چیز خریدنی ہے، مجھے ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ اپنے سم ٹائم اپارٹ فرام دی کیش آپ ڈیٹ کے اوپر بیس کر کے بھی وہ چیز خرید لیتے ہیں. اس کا بڑا سیدھا پھر مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کو ریشنل یہ آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کا ریشنل بیہیویئر نہیں ہے. عقلی تقاضے جو ہیں آپ ان کو پورا نہیں کر رہے، بلکہ آپ ایک جوش کے تحت، ایک سرٹن سٹیمولنٹس جو ہے آپ کو اس کے تحت، آپ اس سٹیمولنٹ کے تحت آپ نے وہ چیز جو ہے وہ خریدی ہے. تو جہاں پہ آپ ایک ریشنل طریقے سے، ایک تحقیق کے بعد، ایک لاجک کے بعد چیز خریدتے ہیں وہ تو بات ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ کو ایک ایموشنلی اپسیٹ کر کے، یا آپ کے کسی سائیکولوجیکل بات کے تھرو یا سائیکولوجیکل ویکنس کے تھرو آپ کو پرسویڈ کر کے مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ریشنل بیہیویئر شو کریں اور فیصلہ کریں جوش میں آ کے، وہ ایتھکس کے قطعی خلاف ہے. چوتھی جو بات اس میں آتی ہے دیٹ از کنزیومر پرائیویسی کی ہم بات کرتے ہیں. کنزیومر پرائیویسی کیا ہے؟ جی دیکھیں، ہر ایک آدمی، ہر ایک وہ شخص جو ایک معاشرے کا حصہ ہے، اس کی کچھ پرائیویسیز ہیں. کچھ پرائیویسیز ہیں جو اس کی بہت پرسنل ہیں، اس کی لائکنگ، اس کی ڈس لائکنگ، اس کی اپنی جو خیالات ہیں، اس کی اپنی جو سوچ ہے، اس کی اپنی جو میتھولوجی ہے، آئیڈیالوجی ہے پولیٹیکل، یہ ساری اس کی ایک پرسنل چیزیں ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہیں. تو اس پرائیویسی کے اندر ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ ایک خاصا ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے. یہاں پہ ہم اسی کی بات کرتے ہیں. کنزیومر پرائیویسی. ایڈوانسز ان ٹیکنالوجی ہیو کریٹڈ دی پوٹینشیل فار سیریس ہارم ٹو کنزیومر پرائیویسی. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم کہیں کہ میری پرائیویسی صرف میری ہے. میں نے اپنی انفارمیشن اگر ہزارہ نہیں تو سینکڑوں جگہوں پہ، پاسپورٹ آفس ہے، میں مختلف اکاؤنٹس بینک کے کھلواتا ہوں، انشورنس کرواتا ہوں، میں کوئی کریڈٹ آتا ہوں، کوئی اور جو ہے گاڑی لیز کرواتا ہوں، یا میں کوئی کسی سروے کے اندر حصہ لیتا ہوں، تو کسی اسٹور کا کارڈ بنواتا ہوں. 100 جگہ پہ مجھے اپنی انفارمیشن جو ہے وہ جو ہے شیئر کرنی پڑتی ہے. آپ کے پاس آئی ٹی بیس بے شمار سرویز آتے ہیں جو آپ فل کرتے ہیں فار اے اسمال تھنگ. وہ کہتے ہیں جی اوکے یو جسٹ ڈاؤن لوڈ اے وال پیپر، بیوٹیفل وال پیپر اینڈ جسٹ فل اٹ فار اس. ان کا مقصد کوئی آپ کو جاننا نہیں ہوتا یا آپ ان کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں یہ نہیں. دے آر کریٹنگ بیسیکلی دیئر ڈیٹا بینکس، اور اس ڈیٹا بینکس میں یہ ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں مختلف کہ جی آپ کا ایج گروپ کیا ہے، آپ کی انکم لیول کیا ہے، آپ کی پسندیدہ کلرز کون سے ہیں، آپ فریکوینٹلی جو ہے کار یوز کرتے ہیں یا کبھی کبھی یوز کرتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو کچھ ٹائم جو ہے اپنی جو روٹین لائف میں پرسنل لگژریز کے لیے رکھنا. اس قسم کے بے شمار ذاتی کویشچنز ہوتے ہیں. یا آپ اپنی جو اولڈ ایج کے پلان آپ کے کیا ہیں، از اٹ سو دیٹ یو آر سیونگ سم تھنگ فار یور لائف. کیا آپ اولڈ ایج کے پلانس میں کیا چاہتے ہیں؟ آپ ٹورزم چاہتے ہیں، آپ نے کوئی مکان بنانا ہے، آپ نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، یا
you want to have a peaceful retire life, اور کسی کو آپ کچھ نہیں دینا چاہتے. تھنگز لائک دیٹ. ہمیں اتنی جگہ پہ نئی ٹیکنالوجی کی نسبت ہمیں اتنی جگہ پہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ ہماری کوئی چیز بھی سوائے ان چیزوں کے جو ہماری ویری پرسنل ہیں، ایون وہ بھی وہی ہمارے پاس نہیں رہتی. بہت سارے لوگ اپنی سادگی میں یا دیکھیں آپ نے ایک سروے ہے، وہ کہتے ہیں جی اوکے اگر یہ آپ سروے پیپر آیا آپ کے پاس کمپیوٹر میں، آپ میل میں آیا فرض کیا، انہوں نے کہا جی آپ یہ سروے پیپر فل کر دیں، یا آپ کے پاس ویسے کوئی سروے کے لیے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم آپ کو ایک بڑی خوبصورت ڈائری اور بال پوائنٹ جو فری دے دیتے ہیں. آپ فوراً وہ وداؤٹ تھنکنگ کہ اس میں کیا کیا سوال ہیں آپ اس کو فل کرتے جائیں گے. اسی طرح جب آپ اسٹورس پہ جاتے ہیں اور بار کوڈز ریڈ ہوتے ہیں تو شام کو جو بڑے اسٹورس کا ڈاٹا اکٹھا ہوتا ہے تو ان کے پاس ان بار کوڈز چونکہ اسپیسیفک پروڈکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، سوپ کا اور بار کوڈ ہے، برانڈ کا اور بار کوڈ ہے، دودھ کا اور بار کوڈ ہے، ٹوتھ پیسٹ کا اور بار کوڈ ہے. آپ کو شام کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب آج فلاں برانڈ کی پیسٹ کتنی بکی ہے، فلاں برانڈ کا دودھ کتنا بکا ہے، فلاں برانڈ کی کافی کتنی بکی ہے، فلاں برانڈ کا جو آج ہے ویجیٹیبل آئل جو ہے کتنا. عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری انفارمیشن جس کو ہم بڑی پرائیویٹ انفارمیشن سمجھتے ہیں وہ اتنی جگہ پہ ایکسپوزڈ ہے جس کا ہمیں شاید اور آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جی اپنی پرائیویسی کو شیئر کرنے کا یا ہماری پرائیویسی میں کسی کو دخل اندازی کا یا اس کو مس یوز کرنے کا کسی کو حق ہے یا نہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، کریڈٹ بیوروز maintain detailed files on consumers including information about their economic activity, personal information such as marriage, employment, addresses and other information. جیسے میں نے گزارش کی، آپ کہیں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں بینک میں، آپ نے کوئی گاڑی لیز کرانی ہے، آپ نے کوئی کریڈٹ کارڈ بنانا ہے، یہ کریڈٹ بیوروز ہیں جو آپ کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہیں، انہیں آپ کے بارے میں ایڈریسز، آپ کے ٹیلی فون نمبر، آپ کے کانٹیکٹ نمبر، آپ کے بچے کتنے ہیں، ڈپینڈنٹس کتنے ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہے نہیں، ڈیورسی ہیں خدا نخواستہ، 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، 3 شادیاں کی، I mean all sort of these information, even the band of your income is there. تو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ ہماری انفارمیشن از اے ویری سیلف کنٹینڈ اور ہمارے پاس حفاظت سے پڑی ہے، ہماری پرائیویسی ہمارے پاس ہے، with this new kind of exposure to media we don't have such thing. ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اب ہمارے پاس نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت سارے اداروں کے پاس، جیسے میں نے گزارش کی اپنی ضروریات کے لیے، وہ آپ سے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کے لیے مس یوزر کے لیے دیتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کی انفارمیشن بہت ساری جگہوں پہ پڑی ہوتی ہے. تو دیز فائلز آر یوز ایز این امپورٹنٹ ڈیسائڈنگ فیکٹر ان گرانٹنگ لونز، کریڈٹ کارڈس اینڈ جابس. A recent study found errors in 43% of credit reports. اگرچہ انفارمیشن کا جو مقصد ہے وہ دیکھیں، ایک بینک ہے، اس نے آپ کو قرضہ دینا ہے، اس بینک کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کے بارے میں اے سے زی تک ساری انفارمیشن جو ہے اس تک پہنچے، اور ساری کی ساری انفارمیشن اس کے پاس جو پہنچے وہ اس طرح سے پہنچے کہ میں اس شخص کو یا اس خاتون کو لون دینے لگا ہوں اگر، تو میرا لون واپس آئے گا کہ نہیں. بینک نے ہمیشہ نیگیٹو چیز کو سوچنا ہوتا ہے اور اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ نے انشورنس خدا نخواستہ کوئی بعد میں کلیم پا جاتا ہے اور کسی کی کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے کار کا یا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے آپ کو انشورنس کمپنی نے پہلے سے پوری طرح سے آپ کے بارے میں پوری انفارمیشن انکلوڈنگ میڈیکل چیک اپ، لائف انشورنس، یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ انفارمیشن ان کے لیے نہایت وائٹل ہے اور اٹ از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دیئر ڈیلی بزنس. لیکن نئی ریسرچ کہتی ہے کہ 43% کریڈٹ رپورٹس جو شائع ہوتی ہیں، جن کے اوپر جو آپ کو مختلف قرضے ملتے ہیں، جن کے اوپر آپ کو جو مختلف کریڈٹ کارڈ ایشو ہوتے ہیں یا آپ کو مارٹگیجز ملتے ہیں ہاؤسز کے لیے، اس نے کہا جی کہ 43% ایوریج جو انفارمیشن ہے ایک شخص کے بارے میں وہ غلط یا رانگ انفارمیشن جو ہے وہ ہوتی ہے، فیبریکیٹ اس کو کیا جاتا ہے، مے بی ٹو اچیو سم گول، مے بی ٹو اچیو سم سیل گول، مے بی ٹو سیل مور. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ سائیکولوجیکل پرائیویسی کی.
What is psychological privacy? The individual's obvious right to privacy, both physical and psychological, is important. دیکھیں ایک تو آپ کی physical privacy ہے, آپ کا گھر کہاں ہے, آپ کہاں رہتے ہیں, یہ جو باتیں ہیں جو آپ کے physical چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. ایک آپ کی psychological privacy ہے which is very personal to you, it's something that you own as a person. وہ کیا ہے؟ Psychological privacy is privacy with respect to a person's inner life. آپ کی اپنی جو زندگی ہے اس کے بارے میں. It's very personal to you. آپ کی پسند کیا ہے, آپ کی ناپسند کیا ہے, آپ کس سیلیبریٹی کو پسند کرتے ہیں, آپ کس کلر کو پسند کرتے ہیں, آپ کس قسم کا کھانا پسند کرتے ہیں, آپ کے جو لیئر کیا ہیں, کتنی انکم جو ہے وہ لیئر انڈسٹری کو سرو کرتے ہیں. بے شمار ایسی چیزیں جو آپ نارملی یو ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر ود ادرس, یو وانٹ ٹو ریمین اٹ ود ان یور سیلف ڈیو ٹو سرٹن ریزنس. آپ کو جب وہ شیئر کرنی پڑتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی جو سائیکولوجیکل پرائیویسی ہے وہ شیئر کرنی پڑتی ہے. دس انکلوڈس دا پرسنس تھاٹس, پلانس, پرسنل بلیفس, ویلیوز, فیلنگس اینڈ وانٹس. اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو بڑی ہائپر سینسٹیو نیچر کی ہے. لائک ویلیوز, آپ کی سوشل ویلیوز کیا ہیں, کس طرح سے آپ سوشل ویلیوز بلیو, کن ویلیوز پہ بلیو آپ رکھتے ہیں. آپ کی وانٹس کیا ہیں, یعنی کن چیزوں کے بارے میں آپ کی خواہشات ہیں. جی میں کار کے بارے میں اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک ضرورت ایک عام کار کی ہے اگر آپ کو, لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے اسپورٹس کار فلاں فلاں برانڈ کی چاہیے, تو یہ آپ کی وانٹ ہے. یا آپ کی ویلیوز ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ ٹائم جو ہے کسی کلب میں گزار لوں, یا میں وہاں پہ کوئی ڈانسنگ پارٹی اٹینڈ کر لوں. یہ آپ کی اپنی پرائیویسی ہے. یا کچھ آپ کے اپنے بلیوز ہیں کہ آپ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے کہ ان چیزوں میں انوالو ہوں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میری زندگی میرے بچوں تک, میرے گھر تک ہونی چاہیے مجھ سے زیادہ. یہ ساری چیزیں, ایون آپ کے بلیوز, آپ کی ویلیوز, آپ کی کنسیپشنز جو ہیں, یہ سارے کے سارے انکلوڈنگ یور پلانس, آپ کے منصوبے کیا ہیں, آپ نے فیوچر کیسے گزارنا ہے, آپ یو وانٹ ٹو بی ان پاکستان اور یو وانٹ ٹو گو ابراڈ, آپ یہاں ٹھہرنے کا سوچ رہے ہیں یا آپ نے کسی اور ملک میں سیٹل ہونا جا کے, آپ اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں فیوچر. یہ ساری چیزیں آپ کی بڑی پرسنلائز قسم کی چیزیں ہیں جس میں شاید آپ, اور کبھی کچھ چیزوں میں شاید آپ اپنی اسپاؤس کو بھی, یعنی خاتون خانہ کو بھی شامل نہ کرتے ہیں یا گھر والوں کو بھی شامل نہ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب یہ سائیکولوجیکل پرائیویسی بھی شیئر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس کچھ رہتا نہیں ہے. پھر آپ ٹوٹی جو ہے رحم و کرم پہ ہیں دوسروں کے, جو آپ کو جس طرح چاہیں اس طرح سے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. میں بات کو خدا نخواستہ بلیک میلنگ کی نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ان پرائیویسیز کو بیس بنا کے کوئی چیز آپ کے آگے بیچنے کی. دیز انر آسپیکٹس آف persons are so intimately connected with the persons that to invade them is almost an invasion of every person. بات یہ ہے ان چیزوں کا ایک شخص کے ساتھ بڑا گہرا دلی رابطہ ہوتا ہے. آپ کا اپنے بلیفز کے ساتھ, اپنی پسند کے ساتھ, آپ کا اپنے خیالات کے ساتھ, اپنے انر کے ساتھ, اپنے اندر کے ساتھ ایک بڑا دلی سا اور گہرا رابطہ ہوتا ہے. When somebody is invading that, اور اس کو کوئی جو ہے وہ مس یوز کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر انویژن ہے. یعنی اس طرح سے ہے جیسے ایک فرد کے اوپر کسی نے, اس کی ذات کے اوپر کسی نے انویڈ کیا ہے. یہاں پہ انویژن سے مراد خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے کوئی لڑنے کے لیے آ گیا یا آپ پہ کسی نے حملہ کر دیا, یعنی آپ کی ذات کو اس نے نشانہ بنایا. سمبولکلی یہ ورڈ یوز ہوا ہے علامتی طور پہ. تو بات پھر وہی آ جاتی کہ کیا ہم کمرشلزم کے اندر یا مارکیٹنگ کے اندر اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ہماری جو انر لائف ہے, جس کے اندر ہمارے پرسنل بلیفز, ہماری ذاتی سوچیں, اور پھر سب سے بڑھ کے ہمارے پرسنل جو سمبلز ہیں, ہمارے جو ساگاز ہیں, ہماری جو ویلیوز ہیں, ہم ان کو بھی جو ہے اپنا نہ رکھ سکیں, اور پھر جب ان کے اوپر کوئی انویڈ کرتا ہے تو دیٹ از انویژن ٹو اے پرسن.
personal life. Then physical privacy is privacy with respect to a person's physical activities. Yes, جو physical privacy ہے وہ آپ کی physical activities ہے, آپ کس گھر میں رہتے ہیں, آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے, یا آپ جو ہے فزیکلی جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں اس کی خیر ہے. وہ ایک سائیکولوجیکل پرائیویسی از سم تھنگ وچ از ویری پرسنل تھنگ فار یو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں شیئر کرنا, کچھ چیزیں آپ افورڈ کرنا شیئر نہیں کر سکتے. سائیکولوجیکل پرائیویسی بھی اسی کا ایک حصہ ہے. پھر پرائیویسی کے اندر ہی جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے, اٹ مسٹ بی بیلنسڈ however with the rights and needs of the other. ہمیشہ ہم نے جب بھی کسی کی پرائیویسی کو یوز کرنا ہے تو ہم اس کو بیلنس طریقے کے ساتھ یوز کریں. مے بی ہم اپنی فیزیبلٹیز کو, ہم اپنی رپورٹس کو, ہم اپنی مارکیٹنگ اسٹڈیز کو بیس بنائیں اس ڈاٹا کا جو ہمارے پاس موجود ہے لوگوں کے لیے, لیکن دے شوڈ بی اے بیلنس, ایک توازن کے ساتھ. ہم نہ اپنے بزنس کا نقصان کریں اور نہ اس حد سے تجاوز کریں کہ کسی شخص کی ذاتی زندگی میں ہم ڈائریکٹلی جو ہے مداخلت کریں. Banks must know something about the credit history of those to whom they are lending money, for example. بینکس کو یہ حق حاصل ہے کہ جس شخص کو وہ پیسہ دے رہے ہیں اس کے بارے میں فل انفارمیشن ان کے پاس ہونی چاہیے. اس کی جائیداد کتنی ہے, اس کے بچے کتنے ہیں, کیا جائیداد اس کے نام ہے یا نہیں, کیا وہ اس قابل ہوگا کہ اس لون کو واپس کر سکے نہیں, کیا اس کی حیثیت ایسی ہے, اس کی بیک ہسٹری, پاس ہسٹری کیا ہے, کہیں پہ ڈیفالٹر تو نہیں ہے وہ. بینک کو ٹھیک ہے یہ رائٹ حاصل ہے کہ اس قسم کی انفارمیشن کسی شخص کے بارے میں کرے. سنس کنزیومرز benefit from the banking system, they also benefit from their right to privacy being balanced against the bank's right to know their personal information. بات یہ ہے جس طرح بینک کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کی ہر انفارمیشن اپنے پاس محفوظ رکھے, اس طرح کنزیومر کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اپنی ذاتی پرائیویسی کو بینک سے محفوظ رکھے. یعنی اس کا یہ رائٹ ہے کہ بینک کو یہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جہاں تک اپنے لون کی بات کر رہے ہیں یا کریڈٹ کارڈ کی بات کر رہے ہیں وہاں تک تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس سے آگے اگر آپ میری انفارمیشن کسی کو دیتے ہیں کسی کمرشل پرپز کے لیے یا بینک سے اس کی پائرسی ہوتی ہے, کوئی سٹاف کا آدمی یا کوئی کمپیوٹر سے کوئی اس کو, تو پھر جس طرح آپ کو یہ حق ہے کہ میرے بارے میں ٹوٹل آپ کا نالج ہو, اس طرح مجھے یہ حق ہے کہ میری پرائیویسی آپ اپنے سوا کسی سے شیئر نہ کریں. یہ میرا رائٹ ہے اور میری ڈسکریشن ہے یہ. تو یہ بیلنس جو ہے یہ دونوں سائڈ پہ ہونا بہت ضروری ہے, بینکس کے معاملے میں بھی اور آپ کو جو کسٹمر کے لیے اس نے اپنی پرائیویسی کو کس طرح سے سیو کرنا ہے. پھر ہمارے پاس جو چیز ہے جی وہ ہے balancing the factors. To balance these two factors, the following factors are crucial. یہ بات جو میں نے اس کی پہلے میں اس کو دہرا دوں. کون سے دو فیکٹرز؟ وہی دو فیکٹرز جن کا ہم نے ذکر کیا ہے. فیکٹر نمبر 1 کہ بینک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بارے میں ہر انفارمیشن اکٹھی کرے, بیکاز اس کی سٹیکس ہیں, اس نے آپ کو لون دینا ہے اور یہ اس کا پہلا فرض ہے کہ اس لون کو محفوظ کرے. بیلنس اس کا یہ ہے کہ آپ کو بھی وہی رائٹ حاصل ہے کہ آپ کی ویری پرسنل انفارمیشن جو بینک کے پاس ہے وہ بینک تو استعمال کر سکتا ہے اپنے پرپز کے لیے, آپ کے لون کے لیے, وہ کسی اور پرپز کے لیے اس کو یوز نہیں کر سکتا. یہ آپ کا رائٹ ہے. اب ان دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ فیکٹرز ہیں جو بہت ضروری ہیں. آئیے وہ فیکٹرز دیکھتے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر ہے ریلیونس. ریلیونس کیا ہے؟ ڈیٹا بیس should contain only information directly relevant to the purpose for which it is collected. کسی بھی ڈیٹا بیس کے اندر, چاہے وہ بینک ہے, چاہے وہ ایئر لائن کمپنی ہے, چاہے وہ انشورنس ہے, چاہے وہ کوئی لیزنگ کمپنی ہے, چاہے وہ کوئی مارٹگیج کمپنی ہے ہاؤسز کے لیے, اس کو صرف اتنی انفارمیشن اپنی ڈیٹا بیس کے لیے اندر رکھنی چاہیے جس کی اس کو ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں. دیکھیں ایک کو یہ قطعاً جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی پسند کیا ہے, آپ کی ناپسند کیا ہے, آپ اسپیئر ٹائم میں کیا کرتے ہیں, آپ کی جو ہیبٹس ہیں وہ کیا ہیں, آپ کے سلیپنگ آورس کتنے ہیں, آپ ارلی برڈ ہیں یا دیر سے اٹھتے ہیں. دیز تھنگز آر
very personal things which are naturally not related to such kind of information. So relevance کا مقصد یہ ہے کہ only those information which are strictly related to the requisites. جہاں پہ required information ہے exactly according to those requisites جو آپ کو انفارمیشن ملتی ہے وہاں تک اگر آپ محدود رکھتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اس سے زیادہ اگر وہ اپنے ڈیٹا بیس میں رکھتے ہیں تو یہ بیلنس کو خراب کرنے والی بات ہے. سیکنڈ اس میں فیکٹر ہے انفارمیشن. کنزیومر شوڈ بی انفارمڈ دیٹ انفارمیشن از بینگ کلیکٹڈ اینڈ ٹولڈ دیٹ پرپز آف دا کلیکشن از. ہر ایک کسٹمر کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بارے میں یہ انفارمیشن ہم نے اکٹھی کی ہے, ہمارے ڈیٹا بیس میں یہ انفارمیشن پڑی ہے, اور اس کا پرپز کیا ہے, کس مقصد کے لیے ہم نے یہ انفارمیشن اکٹھی کی ہے. اس کے لیے ایک ٹوٹل ڈسکلوجر دیا جائے اس کسٹمر کو جس کی انفارمیشن جو ہے بینک پاس یا کسی انشورنس کمپنی کے پاس یا کسی ایسے ادارے کے پاس, مالکی ادارے کے پاس موجود ہے. تو وہ یہ اس کو ایشورنس دے اور اس کو یہ بات بتائے کہ جناب یہ انفارمیشن اس مقصد کے لیے اکٹھی کی گئی ہے اور اس مقصد کی اس کو یوز کیا جائے گا. انفارمیشن اونلی اف کنزیومر کانسینٹ ٹو پرووائڈ اٹ. دوسرے بزنس ہیں, فرض کیا کوئی اور کمپنی ہے جو کوئی سے آپ کریڈٹ کارڈ کے لیے گئے ہیں اور آپ کی انفارمیشن ہے, وہ کمپنی لانچ کرنا چاہتی ہے کوئی اسکیم which is also related to the financial aspects like old age benefits کی کوئی اسکیم اناؤنس کرنا چاہتی ہے اور آپ سے چاہتی ہے کہ آپ شیئر خریدیں. تو بینک shouldn't pass this information to any company without the consent of its customer, or any company, any institution who is in possession of such personal information and psychological information about yourself, they must ask you first about your consent. And when you have a nodding, آپ نے اگر یس کہا تو پھر اس انفارمیشن کو وہ آگے کنوے کر سکتے ہیں. ادروائز اٹ از اگینسٹ دی ایتھکس کہ اس انفارمیشن کو آگے کنوے کیا جائے. پانچویں جو صورتحال بنتی ہے وہ ایکوریسی ہے. ایجنسیز مسٹ انشور دیٹ the information is up to date and otherwise accurate, quickly correcting any error. بہت سارے لوگ ہیں وقت کے ساتھ ساتھ حالات چینج ہوتے رہتے ہیں, ٹیلی فون نمبر چینج ہوتے ہیں, ایج فیکٹر از دیئر, بہت سارے فزیکل فیکٹرز بیچ میں آ جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ زندگی موت ہر بندے کے ساتھ ساتھ ہے, کسی کو کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں آپ کی سوشل لائف میں, آپ کے فائنینشیل کیریئر میں بہت ساری چینجز آ سکتی ہیں, پازیٹیو نیگیٹو سائڈ دونوں پہ. تو ان ایجنسیز کا جو انفارمیشن رکھتی ہیں, جیسے بینکس, انشورنس کمپنیز ہیں جن کے ساتھ آپ کا فائنینشیل کوئی ریلیشن ہے, یا کریڈٹ بیوروز ہیں, they should keep it updated. Most recent one, آپ کے بارے میں یہ نہیں کہ اگر کسی نے آپ کی کریڈٹ رپورٹنگ پوچھی ہے کہ یہ شخص کی کریڈٹ ریٹنگ ہے, میں اس کو کریڈٹ کارڈ دینا چاہتا ہوں, اور آپ 4 سال یا 6 سال پرانی کریڈٹ رپورٹ دے دیں جس کے بعد وہ شخص 2 یا 4 دفعہ ڈیفالٹ ہو چکا ہو. یہاں پہ یہ بات ایک بڑی ضروری ہے کہ جب آپ نے بیلنس رکھنا ہے ان دو چیزوں میں, تو آپ کو یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے, یہ سارے کا سارا جو آپ کا یہ پنچو شرائط ہیں, کوشش کرنی چاہیے کہ ان تک ہم پہنچے اور ان تک ہم جو ہے وہ رسائی حاصل کر کے ہم ایک خاص جسے کہتے ہیں ایک بیلنس, آپ کی پرائیویسی بھی ہرٹ نہ ہو, اور جو ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, انشورنس کمپنیز جنہوں نے ظاہر ہے اپنی ان کی مانیٹری اسٹیکس بڑی ہائی سائڈ پہ ہوتی ہیں, ان کا مقصد بھی جو ہے وہ پورا ہو جائے. The purpose of which the information is collected must be legitimate, resulting in benefits generally enjoyed by those who are having the information gathered from them. بات یہ ہے کہ اس کا پرپز لیجیٹیمیٹ ہونا چاہیے, لیگل ہونا چاہیے, کوئی انلیگل پرپز نہیں ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ مطلب کسی ایسے ادارے کو جو کہ خدا نہ خواستہ کوئی بات اس کو اینالائز کر جائے پراپرٹی کا, یا اور اس کی بات ہو جائے, ان کو جن کی کوئی آپ کے پاس گارنٹی یا پتہ نہیں ضرورت ہے, کل کوئی اس انفارمیشن کو یوز کر جائے اور لوگ ٹرسٹ کر کے کوئی پیسے ویسے انہیں دے دیں. تو یہ جو پرپز ہے یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کی انفارمیشن کس پرپز کے لیے دی جا رہی ہے اور اس کا ایگزیکٹ جو ہے وہ یوز کیا ہے. اگر تو اس انفارمیشن سے کس کو فائدہ ہوتا ہے ان اے کریکٹ مینر, چلیں تو بات ٹھیک ہے, بٹ اگر ایٹ دا کاسٹ آف یور پرائیویسی اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے اور اس کو مس یوز کر کے کل کو آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر وہ ایتھکس کے خلاف ہے,
پھر اس کی کوئی ریزن نہیں بنتی کہ آپ اس انفارمیشن کو کسی کے ساتھ شیئر کریں. پھر ریسیپینٹس اینڈ سیکیورٹی. ریسیپینٹس وہ ہیں جو اس کو ریسیو کرتے ہیں, اور پھر اس کی سیکیورٹی کیا ہے. ایجنسیز مسٹ انشور دیٹ دی انفارمیشن از سیکیور اینڈ ناٹ اویلیبل ٹو unintended users or sold to others without the individual consent. یہ سارے ادارے ان ایجنسیز میں کمپنیز ہیں, ایجنسیز میں کریڈٹ بورڈ ایجنسیز بھی ہیں, کریڈٹ کارڈ ایجنسیز بھی ہیں, کار لیزنگ ایجنسیز بھی ہیں, اس کے علاوہ ہاؤس مارگیجز ایجنسی ہیں. یہ انشور کریں کہ جو معلومات ان کے پاس ہے وہ سیکیور ہو, کوئی اس کو جو ہے وہاں سے ان کے ڈیٹا بیس سے کوئی ان کا ملازم یا کوئی اور اس کو لیک کر کے, اس کو چوری کر کے, اس کی پائرسی کر کے کسی کو دے نہ سکے. سیکنڈلی اس کے جو ریسیپینٹس ہیں اگر کسی کو وہ جاتی ہے کسی اور کو تو اس کو مس یوز نہ کر سکے, کسی ایسے ان لافل پرپز کے لیے استعمال نہ کر سکے. تو ریسیپینٹس کا اور سیکیورٹی کا بڑا دخل ہے کہ انفارمیشن جہاں بھی ہے ایک تو سیکیور ہونی چاہیے. اٹ شوڈنٹ بی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان دا ہینڈز آف دا پیپل who are not supposed to have this information with them. And secondly, you have to ensure about the recipients of the information that they are using it for a legitimate purpose. ایک قانونی مقصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کا مقصد جو ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی کو ڈسیو کرنا یا کوئی انلیگل ایکٹیویٹی ہے اس انفارمیشن کے بیس پر اس کو کیری کرنا. وہ جو مسئلہ ہے بیسیکلی دیٹ از مس یوز آف سچ انفارمیشن. پھر لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں کہ کیا کیا لیجسلیشن ہوئی. یہاں پہ ہم نے یہ پرنسپل پڑھے ہیں جسے ہمیں ایتھکس کا پتہ ہے کہ کیسی صورتحال میں کن حالات کے اندر ہم یہ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں, کون کون سے جو چیزیں ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہیں, اور اگر ان میں کوئی بھی فیکٹر جو ہے یہ نیگیٹو جاتا ہے تو دین یہ انفارمیشن مس یوز ہے وچ از ویری انیتھیکل. پھر ہم بات کرتے ہیں لیجسلیشن کی, قوانین کی جو کہ بنے ہیں فار دا پرپز آف ایڈورٹائزنگ. کویسچن, ویئر دا مورلی ایکسیپٹیبل لمٹس آف ایڈورٹائزنگ لائی. ایک سوال ہے ہم سب سے, میرے سے بھی, آپ سے بھی, ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایتھکس, کہ جی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اخلاقی جو حدود ہیں ایڈورٹیزمنٹ کی وہ کیا ہے. مثلا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جناب آپ کے خیال میں جو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے اس کے لیے اگر ہم کوڈ ایک بناتے ہیں کہ آپ کی اخلاقی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں پہ ختم ہوتی ہیں, تو ہم ان کو کون سی دو لمٹس جو ہیں اپر اور لوور دیں گے. یہاں پہ جو بات سامنے آتی ہے لیجسلیشن اس میں کیا ہے. ان بریٹن انڈیسنٹ ایڈورٹائزنگ ایکٹ 1889, یہ جناب برطانیہ میں ایک ایکٹ بنا تھا جس کو انہوں نے کہا انڈیسنٹ یعنی غیر اخلاقی اشتہار بازی. 1889 میں یہ ایکٹ بنا. منیمل اسٹینڈرڈ آف ڈیسینسی مسٹ بی آبزرو, یعنی جو ایک شائستگی کا نچلی سطح ہے جہاں سے شائستگی شروع ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ وہاں سے آپ کو انہوں نے کہا کہ ایڈورٹائزمنٹ میں شائستگی شروع کرنی چاہیے. شائستگی کی جو شروعات ہیں, تمیز کی, شعور کی, شائستگی کی جو شروعات ہیں, وہاں سے آپ کو یہ جو لمٹ ہے یہ شروع کرنی چاہیے. مسٹ بی آبزرو بائی ایڈورٹائزنگ اینڈ مس ڈسکرپشن بیکیم این offense. یہ جب ہم ایک بات کو شروع ہی شائستگی کے ایک منیمم لیول سے شروع کریں گے تو ظاہر ہے ہم اس کو ختم بھی شائستگی کے اپر لیول پہ کریں گے. تو ان کی جو خلاف ورزی کرتا ہے اکارڈنگ ٹو انڈیسنٹ جو ایڈورٹیزمنٹ پریکٹس ایکٹ ہے اس کے تحت یہ پھر قابل گرفت جرم ہے جو ایک لیجسلیشن کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے اور قانون کی خلاف ورزی ہے. تو یہ ایک میں آپ کو بڑا براڈ ایک آسپیکٹ بتا رہا ہوں کس طرح سے جو لیجیٹیمیٹ ادارے ہیں, انسٹیٹیوشن ہیں جو لاء کے, وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. یعنی انہوں نے شروع جو کیا ہے وہ شائستگی کی یا ایک جسے ہم کہتے ہیں ڈیسینسی کی منیمم لمٹ سے شروع کیا ہے. ظاہر ہے جب اب لوور لمٹ ہی ہوگی تو اپر لمٹ پھر شائستگی کی انتہا ہوگی, تو اس کے درمیان ولگیرٹی کی یا کسی چیز کی کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے. اس لیے ایتھیکلی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی ڈسیو کر رہا ہے, کوئی ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے, ففری کر رہا ہے, آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے, پرسویشن ہو رہی ہے, پرسویڈ کر رہا ہے, انفارم نہیں کر رہا, تو ایتھیکلی اٹ از رانگ, اور بہت سارے جگہ پہ لیگلی اٹس ویری رانگ. پھر ہم جی دیکھتے ہیں دا سیل آف گڈز ایکٹ 1894, 1894 میں یہ قانون بنا, دا سیل آف گڈز ایکٹ, چیزوں کی فروخت کا قانون.
goods to be of merchantable quality means fit for the purpose for which they are intended. اس قانون کے تحت انہوں نے کہا جی کہ یہ اشیاء جو آپ فروخت کرتے ہیں ان کی جو کوالٹی ہے اٹ شوڈ بی مچ اس قابل ہو کہ وہ یعنی آپ بیچ سکیں. ہم جب کہتے ہیں یہاں پہ مرچنٹینیبل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل تجارت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی آف ہائر کوالٹی. لیکن آپ ایک چیز کی کو بیچتے ہیں تو آپ اسی چیز کو بیچیں گے جو اچھی ہوگی. اٹ شوڈ بی آف کوالٹی جہاں پہ اس کی مارکیٹ ہو سکے اور آپ وہی چیز دیں جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر تو ایک بہت لوکریٹو چیز بتا دیں کہ جناب یہ ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں اور جب ایکچولی آپ اس چیز کو خریدنے جائیں اور خرید کے گھر لائیں تو آپ ایک مایوسی کا شکار ہو جائے کہ میں نے جو چیز دیکھی تھی وہ کچھ اور تھی, یہ چیز کچھ اور ہے, یہ مسئلہ کیا ہے. یہ جو ایک ڈسکرپنسی ہے یا ڈفرنس ہے اس کو اس لاء نے کہا کہ نہیں جی جو گوڈس آپ پرومس کرتے ہیں وہ ایک کوالٹی کی ہو چاہیے, کوالٹی اس کی ہو مارکیٹیبل کوالٹی, اور آپ جس چیز کا وعدہ کرتے ہیں دیٹ شوڈ بی ریفلیکٹڈ ان دی گوڈس. پھر اس میں کہتے ہیں مینز اٹ فٹ فار دا پرپز فار وچ دے آر انٹینڈیڈ, یعنی اور پھر یا کم سے کم اور کچھ نہیں تو اس مقصد کے لیے جن کے اس کے لیے خریدا گیا اس کے لیے کم سے کم وہ ٹھیک ہو. ہم ایک سرکٹ بریکر لاتے ہیں اور اس خیال سے لاتے ہیں کہ جب لائٹ میں فلکچویشن ہوگی تو یہ ٹرپ کر جائے گا اور ہماری اشیاء صرف جو ہیں یا ہماری جو یوٹیلیٹی کی چیزیں ہیں بجلی کی وہ جلنے سے بچ جائیں گی. تو اگر الیکٹرک ویو آئی ہے اور اس نے ٹرپ نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پہ بلیو کر کے ہم اس خیال سے لائے کہ جب سرج آئے گی کرنٹ آئے گی یہ ٹرپ کر جائے گا اور میرا ریفریجریٹر یا میرا جو ٹیلی ویژن ہے یہ جلنے سے بچ جائے گا اور وہ جل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے جو ہے اس کی جو ہے غلط چیز دکھائی گئی, غلط وعدہ کیا گیا, ہمیں بتایا کچھ گیا اور پریکٹیکلی یہ کچھ اور ہے. اس کا سرین مطلب یہ ہے اٹس ناٹ فٹ فار مارکیٹنگ. جب آپ پورے پیسے دے کے ایک چیز پرپس کے لیے لاتے ہیں اور وہ چیز وہ پرپس پورا نہیں کرتی تو یہ تو پھر سیدھی سیدھی ڈسپشن ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں ٹریڈ ڈسکرپشن ایکٹ 1968 1968 کا قانون ہے. قانون کا نام ہے ٹریڈ ڈسکرپشن ایکٹ. انشور دیٹ ایکوریسی آف ڈسکرپٹیو لیبلز آن گوڈس اینڈ سروسز, یعنی وہ جو آپ لیبلز لگاتے ہیں کسی اشیاء خورد و نوش کے اوپر, کسی اور چیز کے اوپر, یوٹیلیٹیز کے اوپر, مختلف مشینریز کے اوپر, مختلف سروسز کے اوپر, وہ بالکل حقیقت میں ان کے اندر ٹوٹل حقیقت ہونی چاہیے. آپ نے ایک دوائی کے اوپر ایک لیبل لگایا اور اس میں اس کے اندر جو کنٹینٹس ہیں فارماسیوٹیکل اس کا جو فارمولا ہے وہ یہ فالوئنگ ہے اور آپ نے وہ فارمولا اس کے اندر دے دیا. اگر تو سب اس کے اندر موجود ہے تو اس بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو لیگلی غلط ہے. یا آپ نے ایک ٹالکم پاؤڈر بنایا, آپ نے لکھا کہ اس کے اندر ٹال کتنا ہے, اس کے اندر جو ہے اس کی میش اتنی ہے ٹال کی, اس کے اندر جو میں نے فریگرنس یوز کی ہے وہ فلاں یوز کی ہے, اس کے اندر میں نے جو پرزرویٹو یوز کیا وہ فلاں یوز کیا. ایز لانگ ایز you have described those things which are actually inside the packet, it's all right. But when you are not giving those things which you are promising on the label, that is wrong. اتنے لوگ ہیں جن میں یہ ضرورت ہے کہ وہ یہ لکھ دیں کہ یہ جو چاکلیٹ یا یہ جو بچوں کی ہم نے کینڈی بنائی ہے اس میں جو ہم نے کلر استعمال کی ہیں یہ فوڈ کلر نہیں ہے, یا ہم نے یہ جو ایک کھانے پینے کی کوئی چیز بنائی ہے اس کے اندر ہم نے جو کلر استعمال کی ہیں وہ انسانی صحت کے لیے مضر صحت ہے. یا کتنی وہ کمپنیز ہیں جو لکھتی ہیں کہ اس دودھ کے اندر جو پرزرویٹو استعمال کیے گئے ہیں وہ پرزرویٹو انتہائی خطرناک ہیں انسانی صحت کے لیے. یا پھر یہ کہ کتنی وہ کمپنیز ہیں جو اپنے پانی کے اوپر یہ لکھتی ہیں کہ اس پانی کے اندر ہم نے ایسے پرزرویٹو ڈالے ہوئے ہیں جو اس کو خراب ہونے سے بچائیں گے اور اس کو بیکٹیریل گروتھ سے بچائیں گے, اور ساتھ یہ بھی لکھتی ہیں کہ جناب یہ ادروائز جو پرزرویٹوز ہیں آپ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. دیکھیں جو اچھی کمپنیز ہیں دنیا میں بڑی کمپنیز ہیں وہ ضرور لکھتی ہیں. ہر ایک کمپنی چاہے ایک دوائی دیتی ہے اس کے اندر وہ ضرور لکھتی ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں, اس کے کیمیکل انٹریکشنز کیا ہیں, کس طرح سے یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے, کس طرح سے فزیکلی آپ کے اندر یہ کچھ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی خاص قسم کی تبدیلی بلرنگ ہے جیسے یا ہیڈ ایک ہے یا خدا نخواستہ پیٹ کا خراب ہونا ہے, کچھ دوائیوں سے ریئیکشن ہو جاتا ہے, ان کو اوپنلی وہ لکھتے ہیں. اس لیے یہاں پہ بات میں مختصر کروں کہ وہ چیز جو ہم باہر لکھیں تب بھی لکھیں اگر وہ اندر موجود ہو, ادروائز وہ ایک
ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ایکٹ برطانیہ میں 1968 میں بنا تھا، جس کو ہم ٹریڈ ڈسکرپشن ایکٹ کہتے ہیں، کہ آپ اپنی تجارتی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں پوری ڈسکرپشن جو ہے ان کے اوپر لکھ کے ان کو پھر بیچیں. یہاں پہ ہمارے ایتھکس جو ہیں ایڈورٹائزنگ کے ان کو ہم ختم کرتے ہیں. ہم نے اس کے بارے میں جو ہے ایک حتمی نتیجے پہ ہم پہنچ گئے. ہم نے قوانین بھی وہ پڑھ لیے، ہم نے وہ چیزیں بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے ریلیونسی بنتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہمیں وہ ہرٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ چیز مارل کی اگینسٹ کون سی ہے اور مارل کی کون سی چیزیں ہرٹ کرتی ہے. ہم نے یہ دیکھا کون کون سے ایسی اصول ہیں اگر ہم ان کو نہیں دیکھتے ان اشیاء کے اندر تو مرلی اٹس بیڈ. یہ چیز جب ہمارے سامنے آتی ہے نئی چیز، وہ ہے جاب ڈسکریمنیشن. واٹ از جاب ڈسکریمنیشن؟ یہ ہم دیکھتے ہیں ایتھکس آف دا جاب ڈسکریمنیشن. امریکی جو صدر تھے بل کلنٹن، انہوں نے اس کے بارے میں ان کے کچھ ویوز تھے. اس سے پہلے آپ یہ بتا دوں کہ جاب ڈسکریمنیشن ہے کیا. ایک ملک ہے جس کے اندر گورے بھی بستے ہیں، کالے بھی بستے ہیں، اس میں شین بھی رہتے ہیں، اس میں سنے بھی رہتے ہیں، اس میں مسلمان بھی رہتے ہیں، اس میں کرسچن بھی رہتے ہیں، اس میں جوز بھی رہتے ہیں، اس میں بدھسٹ بھی رہتے ہیں. ہم وہاں پہ جابس کو، نوکریوں کو اس بنا پہ تقسیم کریں گے، قابلیت کی بنا پہ نہ کریں. ہم اس کا کرائٹیریا نہ رکھیں. جو بھی اس طرح کا ہم نے رکھا ہے اس کا کرائٹیریا کہ جناب جس کے پاس ماسٹرز اکنامکس کی ڈگری اور 3 سال کا ایکسپیرینس ہے اور جس کی فرسٹ ڈویژن ہے یا فرسٹ کلاس ہے ماسٹرز ڈگری میں اکنامکس میں، وہ ہی از آئیڈ کینڈیڈیٹ. اور عمر اتنی ہونی چاہیے. اب اگر اس کرائٹیریا کے اوپر 10 کالے لوگ بھی جو ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں، 10 گورے لوگ بھی کوالیفائی کرتے ہیں، 10 جو ہیں ایشین بھی کوالیفائی کرتے ہیں، 10 مسلمان بھی کرتے ہیں، 10 سکھ بھی کرتے ہیں، 10 ہندو بھی کرتے ہیں، 10 جو ہیں یہودی بھی کرتے ہیں، تو اگر وہ نوکری ان سارے لوگوں کے میرٹ کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے ہم ریشیل، نسلی، مذہبی یا کسی اور وجہ سے ڈسکرمنیٹ کرتے ہوئے ایک خاص طبقے کو وہ ساری نوکریاں دے دیتے ہیں یا زیادہ نوکریاں دے دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ڈسکرمنیٹ کیا اپنی جاب کو. ہم نے ذرائع روزگار کو اس طرح سے تقسیم نہیں کیا جس طرح سے خدا تعالیٰ نے دنیا میں برابری کے ساتھ ہر چیز کی بانٹی ہوئی. یہاں پہ عرض کرتا ہوں میں ایک تقریر کا متن تھوڑا سا، امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن کی ایک اسپیچ ہے، میں اس کا تھوڑا سا آپ کو متن عرض کرتا ہوں. کلنٹن calls for the United States to preserve its affirmative action program. He outlines many inequalities that still remain in America's business and argues that affirmative action is still necessary. اس نے یہ کہا کہ جناب امریکہ کے اندر ہمیں افرمیٹو ایکشن لینا چاہیے. افرمیٹو ایکشن ہمیں دبے ہوئے پسے ہوئے ان لوگوں کو جو ناچار ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، جن کو خاص وجہ سے ڈسکریمنیٹ کیا گیا ہے اور جن کو امریکہ کے اندر جو ہے صحیح طرح سے آگے آنے کے مواقع نہیں ملے. ہمیں ان کو افرمیٹو ایکشن جو ہے ان کے لیے لینا چاہیے. یعنی ان کو یہ جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس دلدل سے نکالنا چاہیے اور ایک قسم کا ان کو جو ہم یہ کہتے ہیں مداوع کرنا چاہیے. ان کا اردو میں جو لفظ مجھے سوٹیبل نظر آتا ہے، ایک مداوع، ان کی جو مرحومیاں ہیں ان کا ہمیں مداوع کرنا چاہیے. یہ بات بل کلنٹن کہتے ہیں. پروفیسر آف فلاسفی اینڈ لا، نیو یارک یونیورسٹی اسکول آف لا. افرمیٹو ایکشن، انہوں نے جو اس کی تعریف کی ہے، پازیٹیو اسٹیپس ٹیکن ٹو ہائر پرسنز فرام گروپس پریویسلی اینڈ پریزنٹلی ڈسکریمنیٹڈ اگینسٹ. ایسے گروپس جو پہلے تو ان کو آپ ڈسکریمنیٹ کرتے تھے، ان کو آپ نے دبایا ہوا تھا، ان کو آپ ایکول اپرچونیٹیز فراہم نہیں کرتے تھے، اور پھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو آپ کے جو ضد ہیں ان کا مداح کرتے ہیں اور آپ موقع دیتے ہیں کہ آپ کی محرومی ہے ان کا علاج کیا جائے اور آپ کو ہم نوکریاں دیں. یہ افرمیٹو ایکشن ہے. According to a definition given by the Philosophy and Law Department, University of New York School of Law. وہاں پہ انہوں نے، میں پھر بتا دیتا ہوں، افرمیٹو ایکشن کی ڈیفینیشن پازیٹیو اسٹیپس ٹیکن ٹو ہائر پرسنس، یعنی ایسے جو ان افراد کو نوکری دینے کے لیے کیے جائیں فرام گروپس پریویسلی اینڈ پریزنٹلی ڈسکریمنیٹڈ اگینسٹ، ان گروپوں سے جن کو آج یا ماضی میں یا حال میں ڈسکریمنیٹ کیا گیا، جن سے امتیاز بتا گیا، ان کو ایک برابری کے سلوک قانون کے تحت نہیں لایا گیا. بل کلنٹن کی اس تقریر کا جو متن تھا وہ پورے کا پورا ابھی میں آپ کو اس میں کافی ہے، آپ کو وہ سنا دیتا. ایک تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور دوسرا اس میں کچھ اور کافی چونکہ اسکول آف تھاٹ آتے ہیں کچھ اور لوگوں کی، اس میں جو لیکن اس کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کنڈیم کیا کہ اگر ہم لوگوں کو
انصاف مہیا نہیں کر سکتے، وہ لوگ جن کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، ہمیں ان کو دوبارہ جو ہے یہ نوکریاں دینی چاہیے، انہیں ہائر کرنا چاہیے، انہیں روزگار فراہم کرنا چاہیے، اور اس طرح سے ایک طرح سے ان کے دکھ کا مداوع ہو جائے گا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈسکرمنیشن کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر دیا ہے۔ کیا پریزیڈنٹ کی اس بات کو مانا گیا؟ کیا لوگوں نے اس کو کنسیڈر کیا؟ کیا لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا؟ کیا یہ واقعی سچ تھا کہ ایسے افرمیٹو ایکشن سے لوگوں کی محرومیاں کم ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ افرمیٹو ایکشن جو ہے یہ بھی ایک طرح کی جو ہے فیورٹزم نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں جواب طلب ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے لیکچر میں کوشش کریں گے کہ ان سب کا جو جواب ہے وہ ہم ایک مناسب طریقے کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ مجھے امید ہے اسٹوڈنٹس کہ میں نے آج کے لیکچر سے کچھ نہ کچھ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کیا ہوگا۔ کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی پرابلم، کوئی آپ کو اصطلاحاً یا کسی چیز میں کوئی ڈیفیکلٹی پیش آئے، بلا تعامل ہمیں لکھیے گا، یہاں حاضر ہیں، آپ کو فوری طور پہ پہلی فصل میں اس کا جواب جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا۔ اس دعا کا کہ خدا تعالیٰ آپ علم اضافہ کرے اور آپ کو توفیق دے کہ اپنا خصوصی اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ میں اگلے لیکچر تک بھی آپ کو خدا حافظ کرتا ہوں۔